أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی آج 29ویں آخری سحر ٹرانسمیشن. آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے. صدقہ فطرانہ کی فضیلت اور مسائل اور الوداع ماہ رمضان. ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. جو آقا اسلام کی حدیث پاک یہ ہے کہ اس سے صدقہ فطر دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی عبادات ہوتی ہیں، جو انسان نے روزے رکھے ہوتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوتے ہیں. جب وہ بندہ اس کا صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہیں اور انسان کی جو ہے عبادات میں کوئی بھی ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ جو ادا نہیں کر سکا تو اس کا بھی یعنی کہ ادا ہو سکتی ہے. ناظرین کرام، بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. تو ناظرین، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا ہی حکمت والا ہے. آپ
ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہی گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہی ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دے اور ان کے حق میں دعائیں فرمائے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک وہی با مراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ ایک سائے کھجوریں یا ایک سائے جو ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کو یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، مجھے ایک فون آیا اور واٹس ایپ پہ میسج بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہمارے والدین بوڑھے ہیں تو ان کی طرف وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ کماتے تھے یا وہ کماتے نہیں ہیں تو ان کی طرف سے ہم صدقہ یہ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین دیتے ہوتے تھے، آج وہ کما نہیں سکتے تو ان کی طرف سے اولاد ادا کرے تو ہو سکتا ہے، تو ادا بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایک اور بات بتائیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے اگر کوئی رمضان المبارک میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ اللہ کا مہمان آپ کے گھر میں آیا ہے تو ہاں آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطرانہ ادا کرنا تیرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا ایک سائے کھانا نکالنا کرتے یا ایک سائے یا ایک سائے کھجوریں یا ایک سائے پنیر یا ایک سائے کشمش میں سے، یہ حدیث متفق ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ یعنی کہ میں نے ابھی بتایا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو میں اپنے آج کا اور ناظرین یہی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہم نے آج کا جو ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہے گی تو اگلے سال اسی ہی نور رمضان پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو دعا کریے اللہ پاک ہمارا جو مل بیٹھنا ہے، یہ دین کی باتیں پھیلانا اور دین کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم تو یہی دعا کریں گے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کا کام کرتے رہیں۔ یہ دین کا کام ہی کرنے سے اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اور الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا۔ ناظرین یہی بات ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے الوداع الوداع ماہ رمضان۔ وہ تراویح پڑھانا اور افطار کرنا کرانا، وہ تراویح پڑھنا پڑھانا اور افطار کرنا کرانا، رونقیں سب لیے جا رہا ہے الوداع الوداع ماہ رمضان۔
صبح سحری میں جگ جگانا اور پہلے تہجد کا پڑھنا ہم سب سے بھی جدا ہو رہا ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، جس نے مسجد میں سب کو بلایا، خالق کل جہاں سے ملایا، چھوڑ کر وہ ہمیں جا رہا ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، دل سے کہتے ہیں رمضان والے، رب کرے ماہ رمضان نہ جائے۔ دل سے کہتے ہیں رمضان والے، رب کرے ماہ رمضان نہ جائے، گرچہ لب پر ہمارے صدا ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، آخری جب سے آیا ہے اشرا، جب سے ہے تیری رخصت کا شہرا۔ آخری جب سے آیا ہے یہ اشرا، جب سے ہے تیری رخصت کا شہرا، تب سے غمگین احمد رضا ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ایک اصحابی رسول علیہ السلام تھے، آپ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو ہم چاہتے کہ ہمارا دل یہ جو ہے کہ رمضان المبارک رہے، تو آقا اسلام نے فرمایا کہ اے صحاب رسول سنو، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کیا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ ناظرین دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورا ماہ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ آپ کو درین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تم اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ جو کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، محترم المقام عزت امام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب جنہوں نے ابھی تلاوت بھی فرمائی اور سید بادشاہ ہیں، میرے استاد کے والد گرامی ہیں، آل نبی اولاد عباس ہیں، حضور علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لڑی میں سے ہیں، اور ہاشمی سید ہیں جناب سید محمد دین شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے بھائی ماشاءاللہ کل بھی تشریف لائے، آج بھی آئے ہیں اور محفل کو دوبالا کرنے والے ہیں، جناب حافظ محمد بلال حفیظ نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ تینوں مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین ہمارے ایک ثنا خان مصطفیٰ جن سے ہم مجموعہ کلام سنیں گے، پچھلے رمضان غالباً ہمارے ساتھ تھے، تو اس بار آخری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جناب محمد عمران علی حیدری صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ہم آخر پہ مجموعہ کلام سنیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب سے ہم ایک نعت سنتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اور جو بھی آپ کی بیماری اللہ وہ دور فرمائے، اور آقا اسلام کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کیا نعت سنانے والے ہیں؟ نعت میں آپ سناؤں گا، ایسا نقش پکی تیرا محبوبہ، میں ویکھاں دے سامنے ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ارشاد فرماؤ۔ محمد نام مٹھا تے اندے نام تو صدو کے جہان میاں، اس تو لکھ لکھ جندڑی میں کھول پما، تے جتے نازل تھیا قرآن میاں، تے اس دی کیا
جیسے عاشق خود رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ نقش پکے تیرا محبوبہ ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ میں ویکھاں سامنے تو اکھ میٹاں تے تیری صورت دسے اکھ میٹاں تے تیری صورت دسے اکھ کھولاں تے سامنے تو ویسی نظریت کریم محبوبہ تینوں دیکھاں میں ہرو شان اندر ایسی نظریت کریم محبوبہ تینوں ویکھاں میں ہرو شان اندر وہ میری اکھ وچ رکھو تصویر اپنی میری اکھ وچ رکھو تصویر اپنی میں ویکھاں سامنے تو آقا جی میں نماز پڑھا مزہ تدوے جارو عبادت دا یا رسول اللہ میں نماز پڑھاتے نو دیکھا مزہ تدوے جارو عبادت دا وہ میری ہر موت سجدے وچ وہ میری ہر موت سجدے وچ میں ویکھاں تے سامنے میں ٹھل پئی تیرے آ
آسر سے او بہت شکتیا منو ظلا او کیا تے میں ٹھل پئی تیرے آسر ہر منزل تے میرا خیال رکھی یا رسول اللہ ہر منزل تے میرا خیال رکھی جدوں ڈولا تے سامنے تو میری ہر مشکل نوامی یا مصطفیٰ اے ربی کے دعائے وقت نظام میری ہر مشکل نوامی یا مصطفیٰ جد قبر تے میرا حساب ہوے جد قبر تے میرا حساب ہوے میں دیکھاں تے سامنے تو واہ 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 ماشاءاللہ بہت ہی یہ بند کریں بند کر دیں بس ٹھیک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قبلہ شاہ صاحب نے کلام پڑھا کیا بات ہے تو میں ناظرین عبداللہ بھائی کی طرف بڑھتا ہوں عبداللہ بھائی آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے صدقہ فطر جو ہے اس کی فضیلت کے حوالہ سے مسائل بھی ہیں اور دیگر کافی یعنی کہ الوداع ماہ رمضان کا بھی موضوع ہے تو قبلہ حضرت یہ بتائیے قرآن و حدیث کے روشنی میں صدقہ کی کیا اہمیت ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رمضان المبارک کی اس آخری نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو دعا ہے اللہ رب العزت شروع سے لے کے آخر تک یہ جو ہماری کاوش ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو آیت کریمہ تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم قرآن و حدیث سے ایک ایک مثال دوں گا جی جی تو فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم خرچ کرو انفقوا من طیبات ما کسبتم اس مال سے دو جو تم نے پاک اور پکیزہ اور محنت سے کمایا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اس مال سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو اور یہ جو ہے فائدہ مند بھی ہے اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان جب خرچ کرے تو عمدہ مال سے خرچ کرے ٹھیک ہے
تو اسی طرح قرآن کریم میں 20واں پارہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا تو وہاں پر ذکر کیا کہ آپ کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون. ٹھیک ہے. تو جب اس کا ذکر کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، فرمایا ہم نے اسے اتنے خزانے دے دیے کہ جو جب اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی اگر کوئی لشکر وہ چابیاں اٹھا لیتا تو وہ جھک جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اس کے خزانوں کا عالم دیکھیں پھر کتنا ہوگا کہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے جب کوئی لشکر اٹھاتا تو وہ جھک جایا کرتا. تو لیکن اسے غرور تھا، تکبر تھا اپنے مال پر، اپنے خزانوں پر. تو جب اسے کہا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہنے لگا یہ تو وہ خزانے ہیں جو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں. غرور اور تکبر کا یہ عالم تھا کہ وہ بھول گیا کہ یہ جو ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب ایک جاہل انسان علم کا دین پڑھتا ہے تو وہ عالم دین بن جاتا ہے. تو پھر اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں اب علم والا بندہ بن گیا ہوں، عالم بن گیا ہوں، فرمایا وہ پھر جاہل ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہاں پر پھر وہ مثال آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب ہم نے قارون کو اور اس کے خاندان کو زمین میں غرق کر دیا. ٹھیک ہے، درست. اور اس کے جو حامی تھے پھر کوئی مددگار بھی اس کا نہ تھا جب ہم نے اسے غرق کیا. تو ناظرین کرام یہ وہ مثال تھی قرآن کی روشنی میں کہ جب اللہ مال دیتا ہے تو اس کی راہ میں اگر نہ دیا جائے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سالبہ نامی شخص تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مال کی کثرت دے دے. اب نگاہ نبوت تھی، وہ ذرا آگے بھی دیکھ رہی تھی. فرمایا سالبہ جتنا ہے صبر کر جا، گزارا کر لے. لیکن پھر ضد کی، نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے. کہا سالبہ پھر یاد رکھنا اگر اللہ نے دے دیا پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کرنا. تنبیہ اسی وقت فرما دی. بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ دعا بھی فرمائی، اے اللہ اسے مال کی کثرت دے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سارے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے اتنی بکریاں دی کہ جس طرح کیڑیاں جمع ہو جاتی ہیں ایک وقت میں، اور اتنی تعداد ہوگی کہ اسے مدینے سے باہر جانا پڑا، اور اتنا اس کا ریوڑ ہو گیا اور اتنا مال دے دیا. لیکن دیکھیں دعا بھی تو دیکھیں نا، امام الانبیاء کی دعا ہے. سبحان اللہ. اور جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا جاؤ جا کے اسے کہو کہ زکوٰۃ دے. تو اس وقت وہ مکر گیا. اچھا. اور اس نے کہا میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہ زکوٰۃ تو جزیہ کی طرح ہے، میں کیوں دوں زکوٰۃ، میں اس پر سوچوں گا. صحابہ واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سوچوں گا. آپ نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. جب اس نے سوچا تھوڑی اس کو قدر ہوئی کہ میں دے دیتا ہوں، لیکن اس وقت اللہ نے کہا اب اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قبول فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں، اب اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ اس کی زکوٰۃ نہیں لینی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، دور صدیق اکبر آتا ہے. وہ شخص پھر حاضر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا جس کی آقا نے زکوٰۃ قبول نہیں کی صدیق اکبر کی کیا مجال قبول کر لیں. پھر دور فاروق اعظم آتا ہے، پھر آپ نے اسے بھی رد کر دیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مطابق ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ تھی وہ مثالیں کہ جب آپ کو اللہ مال دے اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں تو انسان کی ہلاکت ہوتی. بے شک درست فرمایا. اچھا یہ بتائیے صدقہ کی کتنی اقسام ہے؟ جی صدقہ جو ہے وہ مین یہ ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ صدقہ ہے جو صدقہ مال ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ صدقہ ہے جو انسان کے بدن کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. مال کا صدقہ وہ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور اس پر جو فکس کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے جس کی مقدار 7 تولے سونا بتائی گئی، 52.5 تولے چاندی بتائی گئی. اگر یہ ہے فکس تعداد ہے، سال گزر گیا ہے، تو یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کے مال کا ہے. اور دوسرا صدقہ جو بدن کا صدقہ ہے، جس طرح رمضان المبارک کے روزے جب انسان رکھتا
جاتا ہے تو فرمایا یہ بدن کا صدقہ ہے. اسی طرح فرمایا جب تم آخر میں صدقہ فطر دیتے ہو تو یہ بھی انسان کے بدن کا صدقہ ہے. تو یہ دو صدقے ہیں جس کی قسمیں ہیں, ایک بدن کا اور ایک مال کا. درست فرمایا. اچھا, صدقہ فطر جی کیا ہے؟ جی, سب سے پہلے جو ہے فطر, اس کا جو معنی ہے روزہ رکھنے اور کھولنے کا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا لغوی معنی ہے. اچھا, اور جب اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتے ہیں تو جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کی خوشی میں جب انسان کچھ مال دیتا ہے تو اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جب انسان رمضان المبارک گزارتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو فرمایا یہ وہ صدقہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم رمضان گزارتے ہو تو کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور آخر میں یہ وہ صدقہ ہے جب تم کسی مسکین کو, غلام کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے. درست فرمایا, درست فرمایا, بہت شکریہ. تو یہ بتائیے صدقہ فطر جی, اس کی مقرر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جی, اس کی جو مقرر ہر چیز جو بھی ہے نا اس کی مقرر ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی بنا پر آپ آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی بنیاد کھڑی کریں گے. بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح جب انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے, ایسے ہی ہے. بعض دفعہ اللہ نے کسی کو مال و دولت کثیر عطا کر دیا ہوتا ہے, کسی کے اندر کمی رکھی ہوتی ہے. تو فرمایا جب تم رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہو اس برکتوں والے اور عظمتوں والے مہینے کے بعد, تم تو اللہ نے جنہیں مال دیا ہوتا ہے ان کے لیے تو عید آ جایا کرتی ہے, اور جب وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ اچھے کھانے پکاتے ہیں, لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں, اچھے اپنے معاملات گزارتے ہیں. تو ذرا غریبوں کی طرف بھی نظر دوڑایا کرو. جس طرح سارا رمضان ہوتا ہے, عید والے دن بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آج بھی ان کے گھر روزہ ہے. تو فرمایا تم ان پر بھی اپنی خوشیوں کو مسلط کر دو, ان پر بھی یہ خوشیاں بانٹ دو, ان کو بھی مال و دولت دو اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دو. اسی وجہ کے لیے فرمایا کہ تم صدقہ فطر ادا کیا. ٹھیک ہے, درست. جیسے کہ بڑی عید کے والے دن بھی جب وہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں گوشت, تو جو غریب آدمی ہوتے ہیں وہ کوئی دال پکا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ, تو ان کے لیے کہا کہ یہ جو گوشت ہے نا یہ غریبوں کے گھروں میں جا کے دو تاکہ وہ بھی یعنی کہ عید میں شامل ہو جائیں. 3 حصے بنا دیے. ہاں, 3 حصے بنا دیے. بہت شکریہ. یہ دیکھیں نا, سمجھ آ جاتی ہے انسان کو جب شعور ملتا ہے, یعنی کہ کوئی علم ملتا ہے. بالکل, تو یہی بات ہے. تو اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ہم محفل کو جو ہے ٹرانسمیشن کو دوبالا کریں. تو ہم جو ہے اپنے پیارے بھائی کسی تعارف کو محتاج نہیں, میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں ماشاءاللہ. گورنمنٹ ہائی اسکول کے ثنا خان مصطفیٰ ہیں, ادھر سے بڑے انعامات جیتے ہیں انہوں نے. آج بھی ان کی تصویریں لگی ہیں اسی حال میں. تو اللہ نے بہت اس سے نوازا ہے. تو بلال بھائی سے ہم سنیں گے, وہ والی پرانی یادیں تازہ کریں گے جیسے کہ اسمبلی میں سنتے تھے. یہ بلال صاحب آئیں اور نعت سنائیں. ٹھیک ہے, خوشبو دو عالم, یہ والا آپ کو کلام سنائیں گے. میں ہاں, خوشبو ہے کہ دو عالم. آگے کیا تھا؟ سبحان اللہ. یہ والا کلام سنائیں گے میں آج. تیاری تو جو کہ میری کسی اور چیز کی تھی, لیکن خیر فرمائش آپ نے انشاءاللہ. نہیں, آپ کی جو تیاری ہے نا وہ سنائیں. چلیں سنا کرتے ہیں, ایک بھائی کی فرمائش سے چلتے ہیں. جی بتائیے ارشاد. دروش پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ رسول اللہ رسول علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کل پہ عاشق ہوا پارا پارا, کل پہ عاشق ہوا پارا پارا,
رمضان تو ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے، الوداع 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 ہے۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور شوق عبادت بڑھا تھا، اور شوق عبادت بڑھا تھا۔ آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک در آتے نمازی، نوری محفل پہ چادر ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں۔ آئے اب وقت رخصت ہے آیا، آئے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، کچھ نہ حسن
کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے، الوداع 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 ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جب رمضان المبارک کی گھڑیاں آتی ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی گھڑیاں جاتی ہے تو دل روتا ہے، دل روتا ہے، اور تمنا کرتے ہیں مولا سارا سال ہی رمضان المبارک عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے کہ آج دعا یہی کرو، اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اور آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، اللہ اور اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا، تمام انبیاء کرام کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ذکر کرنے کی اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو قبلہ حضرت، آپ یہ بتائیے صدقہ فطر کے وجوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں وجوب کے بارے میں جو ہے اہمیت ظاہر ہوتی ہے، روشنی ڈلتی ہے۔ تین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی، سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم پر جو صدقہ فطر ہے یہ واجب ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کس کس پر واجب ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ خواہ غلام ہو یا آزاد، ان دونوں پر بھی واجب ہے۔ پھر فرمایا مرد ہو یا عورت، پھر فرمایا چھوٹا ہو یا بڑا، یہ 6 بندے بتائے ان پر واجب ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب آخری عشرہ آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ندا کرنے والے کو حکم فرماتے کہ مکہ کی گلیوں میں جا کر اعلان کرو کہ سارے لوگ اپنے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اسی طرح جب بھی رمضان المبارک آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں ارشاد فرمایا کرتے کہ اپنے صدقے نکالو۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا درست فرمایا۔ ویسے بھی صدقہ جو دیتا ہے اس کا یہی ہے کہ جو بلائیں آتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں وہ ساری، ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ صدقہ دینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ سال بعد عید کا دن آئے تو صدقہ دینا چاہیے، نہیں، ویسے بھی اپنی جان کا جو صدقہ ہے نا وہ نکالنا چاہیے۔ بندہ نا ہر وہ ایسے ایسے موڑوں سے بچتا ہے، بلاؤں سے بچتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے، انسان کافی چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ صدقہ دینے سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا قبلہ حضرت، یہ بتائیے صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے جو 6 چیزیں بیان کر دیں، آزاد ہو اور غلام ہو اس پر بھی ہے، مرد اور عورت پر بھی، بچہ ہو چھوٹا۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس زکوٰۃ والا مال سے ہٹ کے، ایک تو زکوٰۃ والی شرائط ہے کہ اتنا مال ہو اور اس پر سال پورا گزر جائے، اس کے علاوہ اگر وہ زکوٰۃ والے مال سے ہٹ کر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ والا مال شرائط سے ہٹ کر ہو تب واجب ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک دن اور ایک رات کی روٹی موجود ہے، ایک ٹائم کا اس نے کھانا کھایا ہے، اگلے دن کا اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم نے ایک دن اور ایک رات کی روٹی اگلے دن کی بھی پاس رکھی ہوئی ہے تو تم نے صدقہ فطر دینا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا بھی نہ ہو، ایسے ہی ہے، تاکہ انہیں دیں اور تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا۔ اچھا آپ یہ بتائیے صدقہ فطر جی واجب ہونے کا وقت کیا ہے اور اس کے ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ اس میں 2 مسئلے بھی آتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا۔ جی عید الفطر کے دن صبح کے وقت ٹھیک ہے، جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو یہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ جو عید الفطر کی نماز ہے اس سے پہلے یہ ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے ہاں۔ اور اس کا وقت شروع ہو گیا تو اس پر بھی وہ لازم جو ہوگا مجھے اور دیا جائے گا۔ میسج بھی آیا، فون جی۔ بھی آیا، تو میں نے اس کو ٹھیک کہا۔ جی وہ آپ والی بات یہاں پہ جی جی آ گئی اتفاقاً۔ ایسے ہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اس سے پہلے ہی ادا فرما دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اپنا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر 1-2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ اگر آخری عشرہ شروع ہو تو آپ آخری عشرے میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں تاکہ جو لوگ اس طرح کے غریب ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں وقت سے شامل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا، درست فرمایا۔ جی ٹھیک ہے، چلو۔ اچھا، بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ تو یہ بتائیے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ جی، بتائیے۔ مقدار کے حوالے سے یہ چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کھجور کی جو مقدار ہے وہ علیحدہ ہے، گندم کی علیحدہ ہے اور کشمش کی علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے دیکھا یہ جائے گا جو گندم ہے اس کی مقدار ہے آدھا سا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو سا جو پیمانہ ہے یہ 2.25 کلو کا ہے، اچھا، اور اسی طرح جو 1 سا ہے وہ 3.5 کلو کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گندم کے حساب سے یہ بنے گا آدھا سا، ٹھیک ہے، کھجور اور کشمش اور جو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ پورا سا ہے، اور اچھا، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اگر اچھا، وہ غریب ہے تو گندم کے حساب سے دے گا، ٹھیک ہے، اس سے اوپر اس کا درجہ ہے تو جو کے حساب سے، ٹھیک اس ہے، سے اوپر والا درجہ ہے تو وہ کھجور کے حساب سے، ٹھیک ہے، پھر اوپر والا درجہ ہے تو کشمش کے حساب سے دے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی قیمتیں بھی وہ اگر اب بات آ گئی یا تو بتاتے چلیں، گندم کے حساب سے اس کی قیمت 170 پہ ہے فی کس بندے پر، اچھا، اور اسی طرح جو کے حساب سے 540، اور اسی طرح جو ہے کھجور وہ 1600 بنتی ہے، اور کشمش کے حساب سے 2800 روپیہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ کھجور کی اعلیٰ کوالٹی اگر آپ زیادہ اللہ نے دیا ہے تو آپ ٹھیک ہے، جو اجوا کھجور ہے اس کے حوالے سے بھی دے سکتے ٹھیک ہیں۔ ہے، درست فرمایا، درست فرمایا۔ اور ایک یہ بھی ہے، وہ کہا گیا ہے کہ گندم کا آٹا جو ہے جی وہ کم از کم 2 کلو 170 جو جی 170 میں بنتا ہے۔ 2.25 کلو، لیکن وہ پاؤ بھی بیچ میں ایڈ کر کے 2 کلو پورا کیا گیا تاکہ ٹھیک ہے، جو ایک مقدار کا لیول ہے وہ پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہے جی وہ جو کا جو ہاں، کی طرف، اور 480 روپے بن رہے ہیں اس کے، 480 یعنی کہ وہ یا 560 یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی اپنے اپنے علاقہ کے حساب ہوتا ہے کہ جتنے بھی بنتے ہیں اتنے دے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ استطاعت وہ رکھتا ہے، کھجور ہے، وہ کھجور ہے، بالکل۔ وہ جیسے کہ 250 روپے بن رہا ہے اس کا، کھجور 1600 1600 جی، اور کشمش 2800 ہے۔ اچھا، یہ 4 کلو کا میں نے بتایا، 2 کلو کا۔ اچھا، لیکن دیکھیں یہ جو ہے نا مختلف ادارے ہیں جنہوں نے اپنا اپنا بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور علاقے کے حساب سے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور میں بعض دفعہ ریٹ علیحدہ ہو جاتا ہے، گجرات میں علیحدہ ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر علاقے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس وقت ریٹ اس کے مطابق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک دیکھا ہے۔ جائے۔ اور ایک اور یہ تو اعلیٰ کوالٹی کی میں نے آپ کو جی، کھجور جی، بتائی ہے جو 250 والی ہے، اور یہ ایک بھی کھجور آ جاتی 1600 والی یہ ہے، اجوا والی ہو یہ ہاں اجوا والی ہے، ہاں، ٹھیک اجوا ہے۔ اور دوسری کھجور جو ہے یہ 1600 سادہ بھی ہے، وہ بھی 4 کلو، جی بالکل، اور جو اس سے زیادہ استطاعت رکھے وہ وہ کشمش ہے، کشمش کے والے سے دے، ٹھیک ہے، جی، تو اس کے لیے 2200 روپے ہے، 2200 یا 2800 ٹھیک ہے، جی یعنی کہ مختلف ریٹوں کے حساب سے۔ پھر اس سے بھی زیادہ تو وہ پنیر جو ہے وہ- جی بالکل، پنیر وغیرہ بالکل، پھر وہ غلہ، 4140 اناج، وہ آگے چلا جاتا ہاں ہے۔ 4140 روپے بن رہے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے بتایا، بہت اچھا بتایا۔ تو یہ بتائیے کہ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے؟
جی سب سے پہلے مستحق جو ہے قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بتایا گیا جی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. تو اس حوالے سے جو ہے سب سے پہلے جو اس کے مستحق ہیں وہ غریب اور فقیر اور مساکین لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کٹ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو آپ نے فوراً دے دیا کرنا. ٹھیک ہے، درست فرمایا آپ نے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہم نے تو باتیں سن لی ہیں، جی جی. اب آ گیا ہے دل والی بات، جو دل روتا ہے. سبحان جب ایک خوشی ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، بے شک. جب وہ ہم سے جدا ہو تو پھر دل روتا ہے. بالکل. اب ہمیں اللہ کی طرف سے ایک رمضان المبارک ملا ہے، تحفہ اللہ. تحفہ ملا. یہ رمضان المبارک تو ہر سال آئے گا، بے شک. رمضان المبارک ہر سال آئے گا، لیکن ہر سال ہم نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کی قسمت پہ انسان مل جائے تو خوش قسمت، یہی نہ چیز ملے ہے. تو ہاں یہی چیز ہے. ایک انسان کے اوپر ایک چیز آتی ہے، پھر وہ سدا وقت نہیں رہتی، بے شک. لیکن آتی رہتی ہے، لیکن وہ بدل بدل کے کوالٹی آتی ہے. ایسی ہے. لیکن وہ ایک جب چیز مل جاتی ہے تو انسان اگر اس کی قدر کر لے تو بہت کچھ پاتا ہے. اگر اس کی قدر نہ کرے تو پھر وہ قدر نویدہ ہے کہ جانن دنیا دار کمینے، قدر نویدہ جانن والے سوگے وچ مدینے. سبحان اللہ. تو یہی چیز جیسا کہ الوداع الوداع ماہ رمضان، بلال حفیظ نقشبندی صاحب نے آپ نے ہمیں کلام سنایا، تو آپ اسی حوالے سے چند گزارشات بتائیے. جی بالکل. تو سب سے پہلی بات آپ نے بھی کی، اللہ کا انعام ہے جو ہم پر ہوتا ہے. جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا، بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے ہم امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ ہم کو رمضان دیتا ہے. تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ آپ نے، میں نے، تمام امت مسلمہ نے جتنی عبادات کی، نمازیں، روزے، نوافل پڑھے، اللہ سب کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ اس مقام پر آتا ہے. دیکھیں اب اللہ رب العزت نے جب رمضان دیا تو وہ چیزیں جو انسانیت پر حلال تھی ایک مخصوص ٹائم کے لیے اسے حرام کر دیا. کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ نے اپنی نعمتیں کہا ہے قرآن میں، یہ وہ رزق ہے جو انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے. تو فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں اور ایک مخصوص وقت کے لیے یہ تم پہ حرام ہے. اور ازواج کے پاس جانا بھی منع فرما دیا. صبح کے ٹائم تم نہیں جا سکتے اس حالت میں، اس کی بعد میں اجازت دی گئی ہے کہ تم رات کو قریب جا سکتے ہو. تو یہ دیکھیں جس انسان پر، جو امت مسلمہ پر جو حلال چیزیں ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے حرام کر دی جائیں اور انسان اس کی پابندی بھی کرتا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے وہ چیزیں جو ہر انسان پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سال حرام کر دی گئی ہیں، تو ہم ان چیزوں سے پھر کیوں نہیں بچتے؟ جھوٹ لے لیں، زنا لے لیں، بدکاری لے لیں، شراب نوشی، قتل، یہ وہ تمام گناہ ہیں جو انسانیت پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. تو اس رمضان کو گزارنے کے بعد ہم پر لازم ہے اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس مرحلے سے گزرنے کے بعد سارا سال انسانیت کی طرح اپنی زندگی گزاریں. صرف رمضان المبارک میں ہمیں یہ حکم نہیں ہوتا کہ تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ سارا سال بچنا ہے. اور میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں تم پہ اتنے انعامات کرتا ہوں، جہاں تم پہ اتنی کرم نوازیاں کرتا ہوں، جہاں تم پہ نوازشات ہیں، وہاں پر پھر میری وعید بھی سن لو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جہاں میں نے انسان کو خوبصورت صورت دے کے تخلیق کیا ہے، وہاں میں نے کچھ انسان اور جنات ایسے بھی ہیں جنہیں جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو باری تعالیٰ وہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کو میں نے دل تو دیے ہیں لیکن وہ اس دل سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں میں نے آنکھیں تو دی ہے لیکن وہ اس آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں میں نے کان دیے ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. باری تعالیٰ وہ کیا نہیں سنتے، کیا نہیں سمجھتے، کیا نہیں دیکھتے؟ وہ حق کے راستے کو نہیں دیکھتے،
ان کے سامنے ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، معلوم ہے، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے حق کے راستے پر چلنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باطل کی طرف جاتے ہیں، باطل کو سنتے ہیں، باطل کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام۔ پہلے یہاں بات کو ختم نہیں کیا، پہلے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، پہلے جانوروں کی طرح قرار دے کے بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وعید ہے انسانیت کے لیے کہ جنہیں اللہ نے سمجھنے کی قوت دی، دیکھنے کی بصارت دی، سننے کی سماعت دی، تو ہم پر لازم ہے کہ اس رمضان المبارک کو گزارنے کے بعد ہم اپنے قلوب کا ایسا تزکیہ کریں کہ جس طرح انسانیت کی طرح ہم نے رمضان گزارا، اور اسی طرح پورا سال نیکیوں کے ساتھ گزاریں، نیک اعمال کرتے ہوئے گزاریں، اور یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح مالک کریم تو ہمیں رمضان میں نیک کام کرنے کی توفیق بخشتا ہے، اسی طرح سارا سال نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی برائی، شیطان کے شر اور نفس ہمارا سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و قبلہ ناصر ہو۔ آخر پہ آمین۔ یہ بتائیے کہ جیسا کہ چاند رات ہوتی ہے، جی عید کا دن آ جاتا ہے، جی بالکل، تو اگلے دن ہی وہ جو انسان جو اعتکاف پر بیٹھے ہوتے ہیں، سارا سال عبادت، یعنی کہ سارا مہینہ عبادت کی ہوتی ہے، اور ایسی ایسی عبادت کہ رات کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جیسے ہی چاند رات آتی ہے وہ ایسے چھوڑتے ہیں، ایسے جاتے ہیں باہر، ایسے ہی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ اصل میں چھوڑتے ہوئے نہیں ہے، شیطان چھوٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے ان کے بارے میں کیا بتائیے کہ عید کیسے گزارنی چاہیے، اور جیسے کہ انسان کو جس طرح عبادات میں اٹھنا چاہیے اور ویسے ہی سارا سال گزارنا چاہیے کہ شیطان کے ہاں گزارنا اس میں چاہیے۔ جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جن کی آپ نے تائید کی کہ شیطان جو پورا رمضان بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو اچھی بلی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے انہیں کھول دیا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ان چیزوں سے باز رہ کر 10 دن اعتکاف کرتے ہیں یا جس طرح بھی معاملات گزار کر نیک کام کرتے ہیں، تو جب ظاہری بات ہے جب وہ اعتکاف سے نکلتے ہیں ادھر شیطان نکل آ جاتا، تو پھر انسانیت پر دیکھیں، شیطان نے کہا تھا کہ میں انسان کا کھلم کھلا دشمن، اللہ فرماتا ہے جی بالکل، یہ قرآن ہے، اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو میرے بندے ہوں گے وہ کم از کم تجھ سے بچ جایا کریں گے۔ حضور غوث پاک کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، جی جب شیطان نے وار کیا، روشنی بن کے آ گیا، میں تیرا خدا ہوں، پھر یہاں سے وہ بچت ہو گئی، پھر جی تجھ کو نمازیں چھوڑ دی، ٹھیک ہے، فرمایا یہاں بھی بچ گیا، آخر پہ کہا جی تجھے تیرا علم بچا گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا بدبخت جاتے ہوئے پھر وار کرتا جا رہا ہے، مجھے میرا علم نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو یہ دیکھیں وہ وار کرتا ہے لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بچ کے گزر جاتا ہے۔ تو اب جو انسان اس چیز سے بچ کے وہاں پر آ جاتے ہیں، اپنا ٹائم نیکی میں گزارتے ہیں، تو وہ آخر میں جا کے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم نے ہر لمحے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے۔ جب یہ خوف اور ڈر تمہارے دل میں رہے گا تو تم کبھی برائی کے قریب نہیں جاؤ گے، اور جب تم قریب جانے لگو گے پھر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں یہ ہوگا کہ کم از کم میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس چیز سے بچ جانا ہے۔ اور خوف اور خشیت یہ دو چیزیں ہیں۔ خوف وہ ہوتا ہے جو کسی کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور خشیت الہی آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پھر خوف کی وجہ سے گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ رب کے حیا کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے۔ اسے پھر رب کا حیا آ جاتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا تو میرا رب مجھے کس انداز سے دیکھے گا، اور حیا کی مثال اگر آئی گئی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کبھی دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں تھا لگایا، اس وجہ سے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا ہوتا ہے۔ یہ وہ حیا کی اعلیٰ مثال ہے۔ مثالیں تو آپ کی زندگی کی اور بھی بڑی ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تو اسی لیے ہم سب پر لازم ایک آخری بات یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہم رمضان المبارک میں بڑا اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، جی بالکل، بڑا اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، جی تو کیا یہ خالی رمضان المبارک میں عبادت کرنی چاہیے کہ
پورا سال ہی دیکھیں، کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ انسان جو ہوتا ہے رمضان میں جتنے بھی کام کر لیتا ہے بعد میں وہ ان چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فرض کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور فرض صرف رمضان میں نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. یہ تو وہ نماز ہے کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں کہ جنگوں میں بھی اس کی معافی نہیں دی گئی. اللہ سامنے دشمن ہوتا تھا تو حکم یہ ہوتا تھا کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، پہلے آدھا گروہ جا کے نماز پڑھ لے اور آدھا گروہ حفاظت کر لے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ اگر معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا تو نماز کی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ تم یوں کرنا نمازوں میں اپنے ہتھیار اپنے اوپر ڈال کے نمازیں پڑھتے رہنا، دشمن آ جائے تو وہیں سے ان پر حملہ کر دینا. اللہ. تو یہ وہ نماز ہے جس کی کبھی چھوٹ جنگ کی حالت میں نہیں دی گئی، سفر کی حالت میں کم کر دی گئی، انسانیت پر جو ہے وہ معاملہ کم کر دیا گیا، لیکن اس کی چھوٹ نہیں دی گئی. تو اسی طرح دیکھیں نا، رمضان میں اگر پڑھ لی اور باقی چھوڑ دی تو پھر اس رمضان میں پڑھی کبھی کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، اگر ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی ڈھونڈے یا کسی کے پیچھے جماعت، اگر وقت گزر رہا ہے وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر 6 انعامات کیے گئے جو پہلے کسی پر نہیں کیے گئے، ان میں سے یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. تو انسان جہاں بھی ہو وہاں پر سجدہ کر لے، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں مہمانوں کا بھی شکریہ. اور ناظرین، یہی بات ہے کہ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں یہ بابرکت اور آج کی جو رات ہے وہ طاق رات ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں شب کو طاق رات یعنی کہ ڈھونڈو، ان میں سے جو ہے شب قدر وہ تلاش کرو، یہ آتی ہے آخری عشرے میں. تو ناظرین، آج کی رات ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری جو دلی نیک جائز تمنا ہے وہ قبول فرمائے. دعا کرتے ہیں آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الحساب النار. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا الہی، ہم نے شروع سے لے کے آج تک جتنی بھی ہم نے ٹرانسمیشن کی ہے اور دین کی باتیں سنی، دین کی باتیں پھیلائی، مولا اس کو اپنی بلند بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم، ہم نے جو دین کا کام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ہم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود جو اللہ کے سامنے کہتا مولا کچھ نہیں کیا، مولا کچھ نہیں کیا، بس یہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی جو ہم نے دین کا کام کیا. مولا کریم، ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے حال پہ اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما. مولا کریم، اپنا خصوصی کرم فرما. مولا کریم، حضور رحمت کنین
صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ تن تحفتن تبرکتن پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم آقا علیہ السلام کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا علیہ السلام کی آل پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پنجتن پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم سیدہ فاطمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت امام حسن کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام حسین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تمام امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت حق بہو سرکار کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت میرا حسین زنجانی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت پیر وارث شاہ صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا سب اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور جن کی نظر ہے اس ٹرانسمیشن میں میرے پیر مرشد علامہ الحاج پیر منیر احمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم حضرت بابا حاجی یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا جتنے بھی میرے بھائی ادھر تشریف فرما ہے اور جو شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، مولا سب کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، مولا سب کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ یہ تاخرات ہے، مولا کریم ہماری سب کی دلی نیک جائز تمنا کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ان کے اوپر اپنا فضل فرما۔ جیسا کہ ہم چھوٹے تھے تو وہ ہمارے اوپر فضل فرماتے تھے، ہمارے اوپر دست شفقت فرماتے تھے، مولا اب ہم بڑے ہیں، مولا والدین بھی بڑے تھے، مولا اب ان کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں، مولا اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، صحت والی زندگی عطا فرما۔ سید محمد دین شاہ صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی میرے بھائی ادھر تشریف فرما ہے، بلال بھائی ہیں، عمران بھائی ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، مولا ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما۔ اور جو قاری زاہد القادری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مولا ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے اوپر بھی کرم فرما، مولا اپنا فضل فرما۔ یہ وقت کی گھڑیاں ہیں، مولا گزر جانی ہے، نہ جانے پھر یہ راتیں آئیں یا نہ آئیں۔ مولا جن بچوں نے امتحانات دے دیے ہیں اور دینے ہیں، اور جو دے رہے ہیں اور جنہوں نے دینے ہیں، مولا مجھ سمیت سب کو کامیابی عطا فرما، سب کی دلی نیک جائز تمنا قبول فرما۔ جو بچوں نے محنتیں کی ہیں، مولا ان کی محنتیں رائے گا نہ جائیں، مولا ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مولا تمام بیماروں کی شفاء کلی عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کا صدقہ مولا تمام بیماروں کی شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے والدین کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا جو مقروض ہیں، مولا ان کو خزانہ غیب سے مدد عطا فرما۔ ان کو مقروض جو ہے وہ مقروض بندوں کو جو ہے ان کے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما۔ مقروض موت، مقروض زندگی سے پناہ عطا فرما۔ عزت آبرو اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ مولا عزت آبرو اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ مولا میرے کزن تھے، یہ پرسوں اچانک دل کے اٹیک سے فوت ہو گئے، میرے بھائی محمد مزمل صاحب، مولا اس کی کامل بخشش فرما۔ مولا اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں میں جو بھی دنیا سے گیا ہے، مولا سب کی بخشش فرما۔ مولا جو اس پورے سال میں جو دنیا سے گیا ہے، سب کی کامل بخشش فرما، سب کی مغفرت عطا فرما۔ شرط یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا ہو، مولا سب کی بخشش فرما، اور کلمہ گو ہو، سب کی بخشش فرما۔ مولا جیے شان سے، مرے ایمان سے، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں مولا ہمیں ماہ رمضان المبارک زندگی میں پھر عطا فرما۔
مولا یہ برکت و سعادت والی گھڑیاں پھر عطا فرما. مولا ہم دعا کرتے ہیں مولا یہی والی سعادتیں ہمیں پھر عطا فرما، اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، دل تڑپنے والا بنا. اور ہم یہ وقت کی گھڑیاں ہیں، تاک رات ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آئندہ سال رمضان مبارک میں یہ والی ٹرانسمیشن اپنے گھر میں اور اپنے محبوب کے گھر میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے گھر دکھا، اپنے محبوب کا گھر دکھا. مولا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ادھر یہ سعادتیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں مدینہ شریف کی بادب بار بار حاضری نصیب عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما. مولا بڑی دعائیں ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آج سے لے کے اور مرنے تک ہم جو بھی دعا کریں مولا وہ قبول و منظور فرما. مولا وہ شرط یہ ہے کہ ہم اچھی دعا کریں اور وہ قبول فرما. مولا کسی کے لیے بد دعا نہ بنے، کسی کے لیے کوئی عذاب نہ بنے. ہم جس کے لیے بھی دعا کریں اور اچھی دعا کریں وہ مولا وہ قبول فرما لے اور وہ قبول و منظور فرما لے. جیے شان سے، مرے ایمان سے. جب مرے تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے مولا اپنا کرم عطا فرما، اپنا رحم عطا فرما. ناظرین کرام، اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ سال اور زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے، اور اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، میرے اسکالر حضرات کا، میرے نعت خوان حضرات کا، اس جگہ کا اور اس گلی محلے کا اور اس اسٹوڈیو کا اور ملک پاکستان کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی عمران حیدری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. عمران بھائی پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اب آخری ٹرانسمیشن میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہے، تو کیا ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ بڑی دنوں بعد آپ سے زیارت ہوئی. آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو کیا سنانے والے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ جی درست. جی جی میں سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ پچھلے سال بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یعنی کہ نا وہ ٹرانسمیشن آپ نے سیٹ ٹرانسمیشن بہت کمال کی ٹرانسمیشن. جی بڑی محبت، بہت شکریہ آپ کا. 29 بھی یعنی پچھلی بار ہاں آخری تھی وہ بھی، آج بھی ہماری آخری ٹرانسمیشن ہے. آج بھی یاد آ رہا ہے کہ محمد عثمان یوسف صاحب ساتھ تھے، عاطف یوسف صاحب ساتھ تھے اور دیگر ایسے، اور ہمارے محفل نور کی برسات والے جان زیب خان صاحب، ہاں وہ بھی محبت فرما رہے تھے، بڑی محبت. ہاں تو وہ بھی سماعت کافی ناظرین سماعت فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے. بلال بھائی آپ کو بھی سلامت رکھے. جزاک اللہ. کیا سنانے والے ہیں؟ میں آپ کو آپ نے ایک بات کی کہ میرے مالک مولا ہمیں ایک ایسی آنکھ عطا کر دے کہ جو تیری یاد میں روتی رہے روتی. بس ایک شعر یاد ہے، اس سے ایک کلام ہے، اس کا یعنی کہ ایک اندرہ ستائی پڑھ کے اس کے بعد پھر ایک آپ کی جو فرمائش ہے پھر وہ میڈ لائن پہ یعنی کہ مجموعہ کلام. جی مجموعہ کلام جی ارشاد فرمائیں. سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو، سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو. منگتا ہوں تیرے در کا، منگتا ہوں تیرے در کا، جھولی کو میری بھر دو میرے سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو. حسنین کے صدقے میں
یہ مانگتا ہوں آقا حسنین کے صدقے میں، یہ مانگتا ہوں مولا حسنین کے صدقے میں، یہ مانگتا ہوں مولا یادوں میں تیری رونے، یادوں میں تیری رونے، وہ عطا کر دو میرے سرکار، کرم کر دو میرے سرکار، کرم کر دو میرے سرکار، کرم کر دو۔ منگتا ہوں تیرے در کا جھولی کو میری بھر دو میرے سرکار، کرم کر دو۔ پیچھے 27ویں رات جی جی، اور آج کی بھی شب قدر آج کی وہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاک رات، کہ تاک رات آخری عشرے میں جتنی بھی راتیں وہ تاک ہیں، 21ویں اس رات میں آخری عشرے کی جو راتیں ہیں نا اس میں سے تاک رات تلاش کرو۔ اور جیسا کہ یہ آخری ٹرانسمیشن ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تاک رات بھی آخری ہے۔ جی جی، باقی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے 30 روزے انشاءاللہ 30 ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو آپ کی فرمائش نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور فرش پر دو ہے، عرش پر دو ہے، بد نصیبی ہے وہ جو اس سے محروم ہے، عرش پر دو ہے، فرش پر دو ہے، بد نصیبی ہے جو اس سے محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، آمد لطف خدا آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، آمد لطف خدا آج کی رات ہے۔ اور یہ اس کلام کا حاصل کلام بتائیے، شاعر لکھتے ہیں پسندیدہ کلام ہے۔ اپنے رحمت محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے، رحمت محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے، خود محمد
خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جا فضایا کی رات ہے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جا فضایا کی رات میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ جو اس رات کو جو دعا مانگتا ہے اللہ کے فضل سے وہ قبول ہوتا ہے اللہ کے فضل سے وہ قبول ہوتی ہے تو شاید اپنا وہ اس شعر میں اپنا خیال بیان کرتا ہے سماعت کیجئے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے پھر پڑھیے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل سے نثر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا اس میں شعر لکھا شاعر نے کہ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو شفا مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو شفا لوٹ لو اسی رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسی رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نوری میں شاد تنی نور کی نور پھیلا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے مولا علی پہلے مولا میں شروع سے چھوتا ہوں مجموعہ نام میں ایک درود اہل بیت ایک سرکار مدینہ کی داد ایک حضرت مولا جی کی مرتبہ اور غوث پاک داتا صاحب ایک یعنی کہ آپ ٹچ کرتے جائیں سارے تاکہ جو آج کا ہمارا آخری ہے نشست اور آخر پہ ایک شعر آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے
قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع. جیسے آپ کو جی جی جلدی ذرا 1 منٹ. جی 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 چونکہ سحری کا وقت جو ہے نا وہ جی جی کٹی سارے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. تو لکھتے ہیں ہاں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیج اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. واہ. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے مگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے مگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے مگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے. اور نام محمد کے کیا فیروز و برکات ہیں. شاعر نے لکھا بہت ہی قابل غور سے اور حاصل کلام سے لکھا شاعر نے کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف میں گئے کیسے. واہ واہ واہ. کوئی یعقوب سے پوچھے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف میں گئے کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے بچھڑوں کو ملاتا ہے. محمد نام
حجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اور مولا علی کی بارگاہ میں پڑھ کے بس. ہاں نہیں، ایک مولا علی کا ایک شعر، غوث پاک اور داتا صاحب. غوث پاک نو تو نہیں پیچھے چڑھنا، ولیاں دے سردار نے. وہ ترتیب سے میں آ رہا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں داتا علی حجویری، 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 داتا علی حجویری. ایک نظر کرم کرنا داتا علی حجویری. ایک نظر کرم کرنا داتا علی حجویری. ایک نظر کرم کرنا داتا علی حجویری. منگتے ہیں تیرے در پہ داتا علی حجویری. مانگتے ہیں تیرے در پہ داتا علی حجویری. اور مفتی صاحب اس کلام کا بہت ہی خاص کلام شعر. جی یہ کس کس نے فیض پایا؟ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کس کس نے فیض پایا؟ شاہ نے لکھا خواجہ اجمیری ہو یا بابا فرید تیرے در سے داتا علی حجویری. پایا باز تیرے در سے داتا علی حجویری. ایک نظر کرم کرنا داتا علی حجویری. داتا علی حجویری، داتا علی حجویری. ہاں سرکار کو سلازم نظر کرم خدا را. سرکار کو سلازم نظر کرم خدا را. میرا لکھا سب میرا لکھا سب میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار کو سلازم نظر کرم خدا را. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا
نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظریں کرم خدارا. اور آخر پر منقبت مولا علی وعدے کے مطابق جی اور الوداع کا ایک دو شعر پڑھ کے ایک کوئی پڑھنا ہے. ہاں ایک کوئی پڑھنا ہے تو سارے بھی آ جائیں گے. ہاں بسم اللہ. ہاں اللہ کا وہ شعر ہے اللہ حق جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یا علی 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 مولا